پاک پروردگار عالم جو کلمہ کلام پڑھا حضور پر نور شافی النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں۔ مولا قبول و منظور فرما۔ تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، کتب غوث، ابدال اوتاد، مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات، مرد عورت، بچے بوڑھے، جتنے بھی بحالت ایمان سے العقیدہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، تمام کے روحوں کو پیش کرتے ہیں۔ مولا قبول و منظور فرما۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأزواجہ وذریاتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق خالق مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے۔ مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔
سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، آقا مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے۔ مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر ابوبکر تیری شان ہے، کس قدر ابوبکر تیری شان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے۔ اے فریدی ان کی شان پاک میں، اے فریدی ان کی شان پاک میں، ثانی اثنین آیا قرآن ہے، ثانی اثنین آیا قرآن ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے کریم، رحیم، ستار، غفار، غفور محبوب کے صدقے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے،
جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے اللہ اپنے فضل، کرم، رحمت، عنایت کے طفیل اللہ محفوظ فرمائے۔ جب تک اور جتنا اور جیسا چاہا اس مالک نے، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز قرآن و حدیث سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہوں گا، اور جب اس نے چاہا انشاءاللہ گفتگو اختتام پذیر ہوگی۔ دعا ہے اللہ سے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، جمادی الثانی کا ماہ مبارک اپنی رہنائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سے عظیم لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ بعض ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کو صدیوں کے فاصلے پر بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ صدیوں کے فاصلے تو کم ہیں، قیامت کی دیواروں تک بھی ان کا تذکرہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا ذکر جاری رہے گا۔ ان کی عظمت، شان، رفعت اور ان کی وفا، محبت، اخلاص، قربانی، ان کی وجہ سے بھی، اور سب سے بڑی اور اہم وجہ صحبت رسول کی وجہ سے ان کو قیامت کی دیواروں تک نہیں بھلایا جائے گا۔ نسبت رسول، صحبت رسول، تعلق رسول، یہ ان کو قیامت کی دیواروں تک زندہ رکھے گا، کیونکہ جو بھی تعلق یا نسبت، محبت سچی ہے، اس کے حبیب سے اس کا تذکرہ آپ کو قرآن میں کہیں نہ کہیں لازمی مل جائے گا۔ اور جس ہستی کے بارے میں آج میں سعادت حاصل کرنے لگا ہوں تعارف کروانے کی، اتنی سکت نہیں ہے، زبان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم ان کی عظمت کا کما حق ہو حق ادا کر سکیں۔ البتہ اختصاراً میں یہ عرض کروں کہ فرضیت نماز سے قبل جس شخصیت نے نماز ادا کی، آج اس کا ذکر ہے۔ فرضیت زکوٰۃ سے قبل جس نے زکوٰۃ ادا کی، آج اس کا ذکر ہے۔ فرضیت روزے سے پہلے جس نے روزہ رکھا، آج اس کا ذکر ہے۔ فرضیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جس وقت ذکر کیا جائے گا، تو فرضیت سے پہلے وہ شخصیت آپ کو عامل نظر آئے گی۔ جہاد کی فرضیت سے پہلے مجاہد آپ کو نظر آئے گی، تو وہ شخصیت نظر آئے گی۔ شراب کے حکم حرمت کے نازل ہونے سے پہلے جو شخصیت آپ کو بچتی ہوئی نظر آئے گی، یہ وہ شخصیت ہے۔ زنا حرام قرار دینے سے پہلے جو زنا سے بچنے والی شخصیت ہوگی، آج اس شخصیت کا ذکر پاک ہے۔ جس کا ایمان اربوں مسلمانوں کے ایمان سے اعلیٰ ہے، جس کا شعور اربوں مسلمانوں کے شعور سے اعلیٰ ہے، جس کا وجدان اربوں مسلمانوں کے وجدان سے اعلیٰ ہے، جس کا فہم اربوں مسلمانوں کے فہم سے اعلیٰ ہے، جس کا قلم اربوں مسلمانوں کے قلم سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں اعلیٰ حضرت کی زبان پہ ان کا تذکرہ کروں تو سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ میری مراد رسول، محبوب رسول، خلیل رسول،
خلیفہ رسول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق عبداللہ بن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ یہ تمام کی تمام عظمتیں، عزتیں، یہ بشارتیں جن کی ذات گرامی پر صادق آتی ہیں، جو اسم با مسمى ہیں۔ بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ ہم ان کی تعریف میں غلو کر جاتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، اپنی طرف سے جھوٹی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن جو میں نے کلمات ابھی کہے ہیں خدا کی قسم اس ذات میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ آئیے میں قرآن پاک سے اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ سب سے پہلا 3 مقامات انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے اس ہستی کی شان اور عظمت کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں، تقریباً 150 سے زائد آیات مقدسات ہیں جو اس ہستی کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن میں 3 آیات برکت کے طور پر تلاوت کر کے پھر احادیث کی طرف جانا پسند کروں گا۔ سب سے پہلے سورۃ اللیل کی 1 نمبر سے لے کے 7 نمبر تک مسلسل آیات مقدسات ہیں۔ اس میں شروع اسلام میں اسلام کے لیے جان دینے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، جس نے اپنا جان مال قربان کیا، اس کی تعریف کرتے ہوئے جس پر متفق ہے محدثین و مفسرین کہ یہ آیات مقدسات حضور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان ہستیوں کے بارے میں فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ فرمایا رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور عذاب الہی سے ڈرتا رہا، اور جس نے نیک بات کی تصدیق کی تو یقیناً اسے ان قریب ہم آسان راہ کی توفیق دیں گے۔ یہ آیات مقدسات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسرا مقام یہ ایسا مقام ہے جی، اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ نے مخاطب کر کے ان کے اوپر سخت پکڑ کی ہے، اور صرف ایک بندے کی تعریف کی، اور وہ بندہ حضور کے ساتھ غار میں تھا، اور دنیا جانتی ہے غار میں حضور کے ساتھ ایک ہی شخص تھا۔ آئیے حضرات محترم دوسرا مقام سورہ توبہ کا آیت نمبر 40 فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے اس کو مکے سے نکال دیا تھا، اور وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ نبی اپنے ساتھی، کون ساتھی تھے؟ ایک ہی ذات تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، آپ سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
صدیق اکبر کو غم اپنی ذات کا نہیں تھا، ان کو اگر غم تھا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر جانتے تھے کہ اگر آج کافر یہاں پر پہنچ گئے تو حضور کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن قربان جائیں، اللہ کہتا ہے ہم نے مدد کی ہے، تم نے مدد نہیں کی، تم سارے پیچھے رہ گئے، اگر مدد کی ہے تو ثانی اثنین نے مدد کی ہے۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ اس لیے کیا خوب کہا، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے۔ یہ واقعہ ہی صرف میں آپ کو تفصیل سے عرض کر دوں تو اس کے اتنے تاریخی پہلو ہیں کہ آپ اندازہ فرمائیے، یہی آیہ مبارکہ اور یہی غار کا واقعہ، اس کی 1000 سال پرانی تاریخ ہے اس غار کی۔ یہ غار آج کی نہیں تھی، اور اس غار کے اندر جو سانپ موجود تھا وہ آج کا نہیں تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا کہ یہاں پر نبی آخر الزمان جلوہ گر ہوں گے، اور یہ وہ غار ہوگی جہاں پر 3 دن کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ٹھہریں گے۔ وہ 1000 سال سے انتظار کر رہا تھا حضور کے دیدار کے لیے۔ اب یار ایمان سے بتاؤ، وہ سانپ بھی تو کتنا بڑا عاشق ہوگا، 1000 سال سے حضور کے دیدار کا انتظار کر رہا تھا، اور ادھر صدیق کا کیسا عشق ہوگا کہ وہ اپنے محبوب تک کسی ضرر دینے والی شے کو نہیں پہنچنے دے رہا تھا۔ ادھر بھی عاشق تھا، ادھر بھی عاشق تھا، لیکن خدا کی قسم 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک سارے صحابہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، آج تک سارے محققین محدثین کا بھی یہی فیصلہ ہے، عشق میں اگر کوئی نمبر لے کے گیا ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے، اس کا نام صدیق اکبر، اس کا نام ابو بکر ہے، سب سے پہل کرنے والا، ہر شے میں آگے نکل جانے والا، ہر شے میں آگے نکلنے والا۔ اگر عشق ہو تو اس سے بڑا عاشق نظر نہیں آتا، صدقہ خیرات کرنے کی بات ہو تو اس سے بڑا صدقہ خیرات کرنے والا نظر نہیں آتا، جان نثاری کی بات ہو تو اس سے بڑا جان نثار کوئی نظر نہیں آتا۔ قربان جائیں، قربان جائیں، صدیق کی عظمت اور شان پر اپنے کپڑے تک اتار کے اس رات سوراخوں کو بند کر کے بتا دیا، مال و زر کیا، جان بھی قربان ہے آقا جی، یہ جان بھی آپ ہی کے لیے ہم نے کی ہے۔ اور قربان جائیں، اس کائنات عالم، اس وقت کو اگر آپ تصور فرمائیں، وہ وقت کیسا وقت تھا کہ جس وقت کائنات میں کوئی دوسرا زیارت نہیں کر رہا تھا، چہرہ مصطفیٰ کی 3 دن 3 راتوں تک صرف نگاہ صدیق نے زیارت کی ہے، اس لیے وہ افضل البشر ہیں جی، اس لیے وہ افضل البشر ہیں۔ صحابیت کا درجہ وہ ہر ایک کا اپنا ہے، کوئی پہلے گریڈ پر، کوئی دوسرے، کوئی چوتھے، کوئی 5ویں، کوئی 7ویں، لیکن جو صحابیت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت صدیق اکبر کو نصیب ہوئی۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوب نقشہ کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں، میم مکھ مرشد دا او یارا خانہ کعبہ، جتھے عاشق سجدہ کر دے یارا وچ نین مسلے، جتھے 4 مذہب جا
رل دے اور تھوڑی ادنی یار زم سونی جی تو گھٹ پیا سے بھر دے مکے وال کی جانا بہو ہویا جدو یار ملے وچ کر دے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوب نقشہ کھینچا. یہ رات کی نیکی، یہ وقت، یہ منظر، یہ مقام، یہ عبادت، یہ زیارت کس مقام کی حامل ہے؟ آئیے سامعین ذویل احترام میں عرض کروں، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے، عمر فاروق اعظم بھی تشریف فرما ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عمر تیری نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان پر اللہ نے ستارے بنائے ہیں. آج تک کائنات میں کوئی ستاروں کی تعداد نہیں شمار کر سکا. میرے عمر فاروق اعظم کی اتنی نیکیاں ہیں. صدیق اکبر سے کہنے لگے، یار عمر، یار صدیق، میری ساری زندگی کی نیکیاں تو لے جا، غار والی ایک نیکی ہمیں دے دے. آئے ہائے ہائے، وہ بھی عاشق تھے. وہ کہنے لگے، یار میرے پاس اور تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، وہی غار والی ایک نیکی ہے زندگی کا، وہی سرمایہ ہے ہمارا، میں کیسے اس کا سودا کر لوں؟ ہاں جی. تو قرآن پاک کا یہ مقام ایسا مقام ہے جی کہ اگر اسی کے اوپر میں عرض کرتا چلا جاؤں تو بے شمار وقت یہاں پر صرف ہو جائے گا. آگے میں اب لے کے چلتا ہوں احادیث مبارکہ کی طرف. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس یار نے ایک مرتبہ، یہ بہت طویل حدیث پاک ہے، میں صرف اس حدیث پاک سے اتنا حصہ لے رہا ہوں آج جتنا آج اس تقریر سے متعلقہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہے. کریم آقا جی علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھتے رہے. حضور نے فرمایا، ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہے، صدیق تو بتا تیری زندگی کی کون سی خواہشات؟ ہر ایک بندے کی زندگی میں اپنی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، میرا بہت بڑا بنگلہ ہو جائے، کو کنال میں کوٹھی ہو جائے، میرے نیچے لینڈ کروزر آ جائے، میرا لاکھوں کروڑوں روپے کا بیلنس ہو جائے. ہاں جی، ہر ایک کی اپنی اپنی تمنا ہے جی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میری بھی 3 تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اللہ کرے میری وہ 3 تمنائیں پوری ہو جائیں. آپ نے فرمایا، اچھا وہ کون سی تمنا ہے تیری جو تو چاہتا ہے پوری ہو جائے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، النظر الی وجہک یا رسول اللہ، پہلی میری خواہش اور تمنا یہ ہے، نگاہ صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس تکتا ہی رہے. جو نگاہ صدیق زیارت چہرہ رسول کر لے کائنات میں دوسرا کوئی نہ کر سکے. اللہ نے آپ کی خواہش کو غار میں پورا فرما دیا. دوسری آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ میرے دل کی تمنا یہ ہے، وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے دل کی تمنا یہ ہے کبھی وقت ایسا بھی آئے آپ اعلان کریں اور صدیق اپنی ساری زندگی کی پونجی آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دے. اور زندگی میں 2 مرتبہ یہ مقام آیا جب صدیق اکبر نے اپنی ساری زندگی کی پونجی حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی. پھر ہم کیوں نہ کریں؟ عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے. عرض کی، یا رسول اللہ
مال سارا آپ پر قربان کر دوں۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی میرے کملی والے نے آواز لگائی سب سے پہلے یار صدیق بڑھ کے آئے۔ فرمایا تیسری میرے دل کی تمنا یہ ہے وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، دل کی تمنا یہ ہے، کرم نوازی فرماتے ہوئے میری بیٹی عائشہ کو اپنے نکاح میں قبول فرما لو۔ لو جی، تینوں دل کی تمنائیں سیدنا صدیق اکبر کی پوری، ہر خواہش۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ ہماری تو ہزاروں خواہشیں ہیں اور ہر خواہش ہماری ایسی ہے جو لا یعنی ہے۔ ہم اس کو اپنے حق میں تو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ جانے وہ ہمارے حق میں بہتر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک اندھا دریا کے کنارے بیٹھا بڑا ترس رہا تھا بیچارہ، بچوں کو سن سن کے کہ وہ نہر میں نہا رہے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی پاس سے گزرے تو امتی نے کہا اللہ کے نبی آپ اللہ کے مقبول بندے ہو، دعا کرو اس اندھے کو اللہ آنکھیں دے دے، یہ بھی نہر میں نہانا شروع کر دے۔ فرمایا اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے بالکل ٹھیک رکھا ہے، اللہ کو پتہ ہے میں نے کس کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی آپ کا کیا جانا ہے، آپ دعا کر دو، اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں دے دے گا، اس کی بھلائی ہو جائے گی۔ اب وہاں پر نہر کے اندر 40-50 بچہ نہا رہا تھا، ایک اندھا باہر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی نے دعا کی اس کو آنکھیں ملی، اس نے نہر کے اندر غوطہ لگایا، ڈبکی لگائی، ایک کی گردن پکڑ کے اس کو غوطہ دینا شروع کر دیا، دوسرے کی پکڑ اس کو غوطہ دینا شروع کر دیا۔ اب عالم یہ تھا 40-50 بچہ باہر کھڑا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جس کو اللہ نے جہاں پہ رکھا ہے وہ بالکل صحیح اور درست رکھا ہے، وہ ذات جانتی ہے میں نے کس کو کہاں پر رکھنا ہے، کس کی خواہش کو پورا کرنا ہے، کس کو نہیں پورا کرنا۔ لیکن قربان جائیں صدیق کی زندگی کی 3 ہی تمنائیں تھی اور تینوں اللہ نے پوری فرما دی۔ سامعین ذویل احترام والے احتشام، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں حضرت علی المرتضی شیر خدا اس یار صدیق کے بارے میں فرماتے ہیں سألت اللہ ان یقدمک ثلاثا، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ کسی اور کو مقدم کرنے کے لیے کہا، یا اللہ اس کو فضیلت دے دے، اس کو دے دے، اس کو دے دے۔ فرمایا نہیں، روایت کرنے والے علی المرتضی شیر خدا ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب تیری امت میں سب سے بلند مقام پر، سب سے اعلیٰ مقام پر تیرا ایک ہی یار ہوگا جس کا نام صدیق اکبر ہوگا۔ روایت کرنے والے علی المرتضی شیر خدا ہیں۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا یا اللہ اس کو آگے کر، اس کو مقدم کر، اس کو افضل کر۔ فرمایا نہیں محبوب، افضل ہوگا تو یہ ہوگا، افضل ہوگا تو یہ ہوگا، افضل ہوگا تو یہ ہو۔ یوں کہ 3 مرتبہ اللہ نے مور لگا دی۔ اور یہ راوی کون ہے؟ علی المرتضی شیر خدا۔ آئیے سامعین ذویل احترام، معارف الحدیث کی 569 نمبر حدیث پاک کے اندر عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا ائمتکم خیارکم فإنہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم، رواہ دار القطنی والبیہقی۔ یہ کنز العمال کے اندر بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے جو سب سے اچھا اور بہترین ہو اسے اپنا امام بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں ایک واسطہ، وسیلہ اور وہ نمائندہ ہے جو مخلوق کی اللہ سے ملاقات کروا رہا ہے۔ ایمان سے بتاؤ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حیات مبارکہ میں کس کو امام بنایا؟ حضور نے فرمایا سب سے بہترین شخص کو امام بناؤ، تو میرے کملی والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا تو صدیق اکبر کو امام بنایا۔ آئیے حضرت علی المرتضی شیر خدا کی ایک اور روایت فرماتے ہیں ابھی جحیفہ قال كنت ارى ان علي رضي الله تعالى عنه افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت لا والله يا امير المؤمنين
إني لم أكن أرى أن أحدا من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك قال أفلا أحدثك بأفضل الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال أفلا أخبرك بخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قلت بلى قال عمر رضي الله تعالى عنه. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف فرما تھے. یہ حدیث پاک مسند امام احمد کے اندر 1002 نمبر پر موجود ہے. حضرت علی تشریف فرما تھے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ایک بندے نے کہا اے امیر المؤمنین، میں آپ کو اس روئے زمین پر اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ افضل آپ کو سمجھتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل سمجھتا ہے؟ فرمایا عرض کی جی میں آپ کو اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں. فرمایا اچھا میں تمہیں نہ بتا دوں اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ عرض کی بالکل ضرور آپ بتائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی کے بعد اس روئے زمین پر ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کہہ رہے ہیں. ہاں جی، جہاں پر محفلوں میں یہ علی علی کرتے ہیں نا، ان کو چاہیے اس سے پہلے صدیق صدیق کیا کریں، کیونکہ علی صدیق صدیق کہہ رہے ہیں نا جی، یہ پیارے علی کہہ رہے ہیں. تو جو حضرت علی کی بات مانے گا وہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا نا جی. تو حضرت علی کہتے ہیں میرے سے پہلے اللہ نے جس کو فضیلتیں دی ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے. فرمایا اچھا اس کے بعد نہ بتا دوں، اس کے بعد کون افضل ہے دوسرے نمبر پر اس امت میں؟ فرمایا ہاں اس کے بعد وہ افضل ہے جس کو دنیا عمر کہتی ہے، مراد رسول کہتے ہیں. مراد رسول دوسرے نمبر پر. سامعین ذوی احترام علیہ التشام، آئیے مسند امام احمد کے اندر 796 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. حضرت جحیفہ کہتے ہیں کان ابی من شرط علی رضی اللہ تعالی عنہ وقان تحت المنبر فحدثنی ابی انہ صعد المنبر یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ وصلى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر والثانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقال يجعل اللہ تعالی الخیر حیث احب. یہ مسند امام احمد کے اندر 796 نمبر پر حدیث ہے. روایت کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا منبر پر رونق افروز ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اس کی ثنا کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا. پڑھنے کے بعد فرمایا نبی کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے نمبر پر بہترین شخص کا نام عمر فاروق اعظم ہے، اور اللہ جہاں چاہتا ہے خیر رکھ دیتا ہے. بھائی یہ تو فیصلے اللہ کے ہیں نا جی، کون افضل ہے کون ادنا ہے، کون اعلیٰ ہے کون نیچے ہے، یہ تو فیصلے اللہ کے ہیں، اس کے رسول کے ہیں نا جی، وہ جس کو مرضی عطا فرما دے. اور یہ بات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے. آئیے سامعین ذوی احترام، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه ولو شئت أخبرتكم بالثالث لفعلت. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دوبارہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نبی کے بعد کسی بہترین شخص کی بات کروں تو وہ صدیق اکبر ہوگا، اس کے بعد اگر کسی کی بات کروں تو وہ عمر ہوگا. اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گا تیسرے نمبر پر کون ہے. قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ. یہ باب مدینۃ العلم ہے، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، یہ کو معمولی ہستی تو نہیں. آج ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ صدیق یہ لقب کس نے دیا؟ یہ حضور سرور کائنات فخر موجودات کائنات کی سب سے سچی زبان نے دیا، جس زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی، جس زبان پہ کبھی جھوٹ جاری نہیں ہوا، سب سے. اچھا جی، صدیق اللہ کے حبیب نے کہا
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی، سب سے اتقا، سپرلیٹو ڈگری ہے اس کی، سب سے جو ہے متقی آدمی، اللہ سے ڈرنے والا، سب سے بڑا متقی اتقا جو ہے وہ صدیق اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے اتقا، سب سے بڑا ڈرنے والا اللہ سے، حضور کہہ رہے ہیں صدیق سچا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ اتقا کہے، حضور حدیث میں صدیق کہے، علی المرتضیٰ شیر خدا سب سے بہترین کہے، سب سے اعلیٰ کہے، حضور کہے اچھے کو امام بناؤ۔ یہ ساری چیزیں، آئیے آگے حدیث پاک ایک اور عرض کر کے میں پھر مزید اس پر عرض کرتا ہوں۔ قال سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر، ثم قال الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد ابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 792 نمبر پر مسند امام احمد کی روایت ہے، اس کا متن بھی وہی ہے۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو اس امت میں سب سے بہترین شخص، خیر والا شخص، پہلے نمبر پر جو ہے وہ صدیق ہے، دوسرے نمبر پر عمر فاروق اعظم۔ اب ایمان سے بتائیں، جن لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ تبرہ کیا، یا ان کو برا کہا، یا ان پر کسی کو مقدم کرنے کی کوشش کی، صحابہ نے انہیں برا نہیں کہا۔ میں سناتا ہوں آپ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، عائذ اللہ لقتلتک ولئن بقیت لتأتینک منی روعۃ حسرا ویحک ان ابا بکر سبقنی۔ ایک بندے نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو، یہ کنز العمال کی 35,685 نمبر پر حدیث پاک ہے، ایک بندے نے حضرت علی کے سامنے کہا، میں تو آپ کے سوا کسی کو افضل سمجھتا ہی نہیں، میں تو سب کو پیچھے سمجھتا ہوں اور آپ کو سب سے عالی سمجھتا ہوں۔ دیکھو نا جی، آج کل بھی تو ایسے ہیں نا جی، وہ علی 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 کے چکروں میں ایسے بیچارے پھنس گئے ہیں۔ میں آپ کو پہلے عرض کروں، میرا عقیدہ یہ ہے، حضرت علی کے پیروں کے جوتے میرے سر کا تاج۔ ہم ان کی محبت میں، پیار میں، عشق میں، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنے آؤٹ آف سینس ہو چکے ہیں کہ ہمیں حضرت علی سے پیار نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے جوتے جن راہوں پر چلے ان راہوں کی گرد بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے چہروں کا وہ پاؤڈر ہے، لیکن یار وہ پھر درجہ بھی قائم رکھو نا جو انہی ہستیوں نے ہمیں بتایا ہے، جو پیارے علی نے ہی بتایا ہے۔ یہ بھی حضرت علی کی محبت کا ہی حصہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرے۔ مثال کے طور پر ایک موٹی سی مثال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میرا بچہ یہاں پہ بیٹھا ہو، ایک بندہ آ کے میرے ہاتھ چومے، ادھر جا کے اس کے تھپڑ ٹھوک دے، ہاں جی، ادھر آ کے میرے ہاتھ چومے، ادھر اس کو تھپڑ ٹھوک دے، اس نے میری عزت کی کہ میری توہین کی، آپ اس کو میرا محب کہیں گے؟ ہے بیوقوف آدمی، ادھر ہاتھ چوم کے جا رہا ہے، ادھر اس کے بیٹے کو تھپڑ ٹھوک رہا ہے، یہ کون سی محبت ہوئی؟ یہ تو جہالت ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے مجھ سے بھی محبت کی جائے اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے بھی محبت کی جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دراصل حضرت علی سے محبت ہے، جس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے سارے صحابہ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، دل کے اندر بغض صدیق تھا۔ فرمایا ان المؤمن عائذ اللہ لقتلتک، اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی جان کو امن نہ دیا ہوتا، مسلمان کا قتل اگر حرام نہ ہوتا تو میں سب سے پہلے تجھے قتل کرتا۔ اور پھر فرمایا وہی حق، او بربادی ہو، تجھے تباہ ہو جا، برباد ہو جا بے ایمانا، یہ کیا بات کر رہے تو؟ ان ابا بکر سبقنی الی اربع، صدیق مجھ سے 4 مقامات پر آگے نکل گیا ہے۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، حضرت علی کی روایت، میری بات نہیں ہے، اور میں نے آپ کو حدیث نمبر بھی عرض کیا۔ فرمایا الی الامامہ وتقدیم الامامہ، فرمایا امامت کی جب باری آئی تو اللہ کے حبیب نے مصلی امامت پر صدیق کو کھڑا کیا۔ حضور کی زندگی میں بے شمار لوگ کھڑے ہوئے ہیں حضور کی غیر موجودگی میں، لیکن اگر کوئی حضور کی موجودگی میں کوئی مصلی پر کھڑا ہوا ہے تو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حضور کملی والے کا آخری مرض وصال چل رہا ہے، وہ بخار چل رہا ہے جس میں حضور کا وصال ہوا، وہ حدیث پاک اگر وقت مکمل
پیچھے رہا تو میں عرض کروں گا، لیکن اشارتاً عرض کروں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق اکبر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اماں جی حفصہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں، صدیق اپنا اماں جی عائشہ بھی تھیں، حضرت اسماء بھی تھیں۔ یا رسول اللہ، صدیق ذرا نرم دل کے آدمی ہیں، مصلی پہ آپ کو نہیں دیکھیں گے تو تکلیف محسوس کریں گے، تو آقا جی آپ کسی اور کو حکم فرما دیں۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، وہ بخار کا عالم ہے۔ حضور نے پھر کہا صدیق کو حکم دو وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کی یا رسول اللہ وہ کمزور دل کے مالک ہیں، حضور ان سے یہ بار نہیں اٹھایا جائے گا۔ اماں جی کو اب میں قربان جاؤں، کائنات میں ان جیسی ہستیاں کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں کائنات میں کوئی بھی عورت تمہاری جیسی نہیں ہے، کیونکہ تمہیں صحبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی ہے، میرے نبی کی صحبت مل گئی ہے۔ تو اماں جی کو حضور فرمانے لگے تم تو یوسف والی عورتیں ہو، وہ والی باتیں کرتی ہو۔ اب کہاں پر پیارے یوسف علیہ السلام کی وہ عورتیں اور کہاں پر میرے سونے نبی کی حریم قدس کی وہ نازنی امہات المومنین۔ لیکن قربان جائیں فرمایا مروا بابا، صدیق کی نماز پڑھائی۔ اچھا ایک مرتبہ کیا ہوا، کہا گیا ادھر جب آگے جا کے کہا نا صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آگے ہو گئے، حضرت عمر فاروق اعظم مصلی پہ ہو گئے۔ تو وہ ذرا پلوان قسم کے آدمی تھے، 7 فٹ قد تھا آپ کا، آپ اندازہ فرمائیں کہ عام بندہ ان کے سینے سے بھی نیچے تھا، ببر شیر آدمی تھے، یہ مونچھ رکھی ہوئی تھی آپ نے کہ ان کا چہرہ دیکھ کے کافر جو ہے نا ایک دفعہ لپ جاتا تھا، ایسا ببر شیر آدمی تھا۔ تو ظاہری بات ہے جتنا قد کاٹ ہوگا آواز بھی ویسے ہی بلند ہوگی۔ جب آپ نے کہا نا اللہ اکبر اور بلند آواز گئی حجرہ رسول میں، حضور نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا، فرمایا نا 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 نا، جس امت کے اندر صدیق موجود ہو اس کو حق نہیں پہنچتا صدیق کے علاوہ کوئی اور امامت کروائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ عرض کی صدیق نے پیش رسول مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مل کے بولیے مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر ابو بکر تیری شان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ حضور پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ قبلی والے نے مصلی سے حضرت عمر کو ہٹوا کر صدیق اکبر کو کھڑا کروایا، اور قربان جائیں صدیق تیری شان پر، تیری عظمت پر قربان جائیں، جب صدیق مصلی کے اوپر آیا فرمایا ذرا مجھے بھی سہارا دے کر مسجد میں لے کے چلو، مجھے بھی سہارا دے کر لے کے چلو۔ قربان جائیں کملی والے 2 صحابہ کے کندھے کے اوپر اس طرح تشریف لا رہے ہیں کہ نکات اور کمزوری کی وجہ سے حضور کے پیر نیچے گھسٹ رہے ہیں، لیکن کملی والے صدیق کی امامت کو دیکھنے کے لیے خود جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اور قربان جائیں یار وہ نماز کا منظر بھی کیا منظر ہوگا، جب کملی والے کی آمد دیکھی سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے، سب نے تالی مارنا شروع کر دی، اوے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ، کملی والے جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ حضور نبی والے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے مصلی تک پہنچے، جب صدیق اکبر کے پاس مصلی تک پہنچے کملی والے نے فرمایا صدیق مصلی سے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج دنیا دیکھے گی امامت صدیق کروائے گا، پیچھے نبی نماز پڑھیں گے۔ حضور وہاں پر جا کے بیٹھ گئے نیچے۔ اب عالم کیا تھا، نماز تو ایک تھی لیکن امام 2 تھے۔ یہاں پر کملی والے بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کی
اقتدا صدیق اکبر کر رہے ہیں، صدیق کی ابتدا پیچھے سارے صحابہ کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے کوئی بھی ایسی نماز ہمیں نظر نہیں آتی جہاں پر بندہ اپنی جگہ سے بھی ہٹ جائے نماز اس کی قائم رہے۔ ہمیں ایسی نماز نظر نہیں آتی جس کے امام دو ہوں، ہمیں ایسی نماز نہیں نظر آتی۔ جناب محترم، تکلیف کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، اضطراری کیفیت کی بات تو اور ہے، یہاں پر تو دونوں امام موجود ہیں، نبی بھی امامت فرما رہے ہیں، صدیق بھی امامت فرما رہے ہیں۔ کہیں پر تو صدیق مور مصطفیٰ کی اقتدا کر رہے ہیں، کہیں کملی والے صدیق پر احسان فرماتے ہوئے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حضور اپنے عمل سے بتانا چاہتے تھے دنیا والوں یاد رکھنا میرے بعد اگر کوئی میرے مصلی امامت کا کوئی حقدار ہے تو میں خود اس کو منتخب کر کے جا رہا ہوں، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ قربان جائے یار، کیا نماز ہوگی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب پردہ ہٹایا اور رخ انور کی وہ روشنیاں جب پڑی مسجد نبوی پر تو صحابہ کے رخ حضور کی طرف ہو گئے۔ اگر کعبے سے امام کا رخ پھر جائے نماز پھر بھی گئی، مقتدی کا رخ پھر جائے نماز پھر بھی گئی۔ میں قربان جاؤں کملی والے تیری شان پر، جب پردہ ہٹایا جناب نے ساری دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، رخ تو ادھر سے پھر چکے تھے لیکن کعبے سے رخ پھیرے تھے، کعبے کی طرف ہو چکے تھے، جہاں پر کعبہ بھی رخ کرتا ہے سونے کی طرف اس کی طرف رخ ہو چکے تھے، اس لیے نماز کسی کی خراب نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کائنات کی سب سے کامیاب ترین وہ نماز تھی جس نماز میں حضور خود جلوہ گر ہو گئے اور لوگ حضور کے احترام میں صفیں کھولتے چلے گئے، حضور آگے بڑھتے چلے گئے۔ صدیق میرے مصطفیٰ کی اقتدا کر رہے تھے، صحابہ صدیق کی اقتدا کر رہے تھے، اور حضور نے نماز کے بعد یہ نہیں کہا تمہاری نماز خراب ہو گئی۔ جن لوگوں نے لکھا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں کہتا ہوں جس نماز میں حضور خود آ جائے کائنات کی سب سے بہترین نماز وہی ہوتی ہے۔ میری نماز تو بغیر حضور کے خیال کے نہیں ہوتی۔ میں تو جس وقت بھی کھڑا ہو کے کہتا ہوں اللہ اکبر تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا تھا، میں بھی اٹھا کے اسی طرح باندھ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے جس طرح رکوع کیا تھا میں بھی اسی طرح رکوع کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا نے جس طرح سجدہ کیا تھا میں بھی اسی طرح سجدہ کر رہا ہوں۔ میں جب بھی قرآن کا کوئی حصہ پڑھتا ہوں یہی سمجھ کے پڑھتا ہوں یہ وہ قرآن کا حصہ ہے جو حضور نے نماز میں پڑھا تھا، میں وہی نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے کائنات میں کوئی ماں کا لال نہیں کہہ سکتا یہ نماز ہمیں اللہ نے سکھائی ہے، اللہ نے رکوع کیا ہے، اللہ نے سجدہ کیا ہے، اللہ نے جناب ہمیں یہ پڑھ کے سنایا ہے۔ نہ میں کہتا ہوں ہمیں حضور نے اس طرح نماز سکھائی ہے۔ رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، تم نے قیام کے اندر کیا پڑھنا ہے، ہر ایک چیز اللہ کے حبیب آپ کو بتا کے جا رہے ہیں۔ اور حضور آپ کو اپنے بعد امامت کو جو مستحق ہے، جو خلیفہ وقت ہے، اس کو منتخب کر کے بتا کے جا رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی میرے اس نظام کو چلانے کا حقدار ہے تو وہ یہ صدیق اکبر ہوگا۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا کیا کہتے ہیں، وہی حق اوے برباد ہو تو تباہ ہو جا، مجھے تو سبقت دیتا ہے صدیق پر۔ فرمایا الى امامتی اور امامت میں وہ تقدیم الامامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو امامت میں مقدم کیا، وہ تقدیم الحجرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہجرت کے اندر مقدم کر دیا۔ کملی والے نے اپنے ساتھ ان کو رکھا، ہجرت فرمائی، وَإِلَى الْغَارِ، غار کے اندر سب سے پہلے صدیق اکبر کملی والے کے ساتھ گئے، اللہ نے ان کو وہاں پر بھی مقدم کر دیا۔ وَإِفْشَاءُ الْإِسْلَامِ، اور اسلام کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے صدیق کو مجھ سے افضل کر دیا۔ وہی حقا اور ہلاکت ہو تیرے لیے، ان اللہ ذم الناس کلہم ومدح ابا بکر، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی مذمت کر دی، ساروں کی مذمت کی لیکن ایک کی تعریف کی۔ یہ زبان علی کی ہے، الفاظ قرآن کے ہیں، حدیث پاک 35,685 نمبر کنز الامال کے اندر ہے۔ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ،
اور تم نے مدد نہیں کی، اللہ نے مدد کی ہے، اور مدد بھی صدیق اکبر کے صدقے کی ہے۔ معلوم ہوا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کہہ رہے ہیں اگر ذکر کیا جائے گا تو پہلے یار صدیق کا کیا جائے گا۔ جتنی بھی محافل کے اندر علی علی کیا جا رہا ہے، حسین حسین کیا جا رہا ہے، ان تمام محافل کے اندر سب سے پہلے صدیق صدیق ہونی چاہیے، کیونکہ پیارے علی کر رہے ہیں، پیارے نبی کر رہے ہیں، میرا خدا کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں، یہ لوگ علمی ٹھوکر کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر کا تذکرہ کوئی نہیں کرتے، یہ یار صدیق اکبر کی قربانیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ قرآن کا یہ مقام آپ مجھے ایمان سے بتائیں، اللہ نے ساروں کو کہا تم کسی نے مدد کوئی نہیں کی تو میرے یار غار نے کی ہے، میرے نبی کے یار غار نے کی ہے۔ اب سامعین ذوی الاحترام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور صدیق اکبر کی سچی محبت نصیب فرمائے۔